یہ پنجاب کا ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں تھا، اور اس زمانے میں تو موبائل فون بھی یہاں اتنے عام نہیں تھے۔ اس گاؤں میں تو فون سروس بھی موجود نہیں تھی۔ رابطے کے لیے خط و کتب کا ذریعہ ہی استعمال ہوتا تھا۔ اس گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک غریب گھرانہ آباد تھا، جہاں مائی زینب اپنے بیٹے رستم، اس کی بیوی اور 3 بچوں اور اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر شادی اور جہیز کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس مسئلے پر دونوں ماں بیٹے بے حد پریشان تھے اور دن رات انہی سوچوں میں مصروف رہتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ رستم ایک خوبصورت نوجوان تھا، گورا رنگ، بڑی بڑی خوب ناک، سیاہ آنکھیں، چمکدار سیاہ بال جو پیشانی پر گھرے رہتے تھے۔ رستم کے سامنے رکھا کھانا کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ تم آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو بیٹا، زینب جو کافی دیر سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی بولی۔ بس ماں، وہی پریشانی کہ پنو اور روشنی کی شادی کیسے ہوگی؟ اس چھوٹی سی زمین سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے شہر جانا ہی پڑے گا، گاؤں میں کوئی کام بھی تو نہیں ملتا۔ ماں، مجھے شہر جانا ہی پڑے گا۔ اس کی بیوی نے چونک کر اسے دیکھا، جو صحن میں لگے نلکے کے نیچے اپنے بیٹے کا منہ دھو رہی تھی۔ تو چلا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا بیٹا؟ ماں نے پریشانی سے کہا تھا۔ یہاں سیما ہے، بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، اپنا گاؤں ہے، ماں رشتہ دار ہیں، فکر کی کیا بات ہے؟ میں وہاں سے پیسے بھیجوں گا، بس تو شادی کی تیاریاں کر، میں نے سب سوچ لیا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب تم نے شہر جانے کی ٹھان ہی لی ہے تو چلے جاؤ، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ رات تنہائی میں اس کی بیوی نے ناراضگی سے کہا تھا۔ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا سیما، مگر تو خود سوچ، بہنوں کی شادی اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ سیما نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بس چند سال محنت مزدوری کروں گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر واپس آ جاؤں گا یا تم سب کو وہاں بلا لوں گا، دیکھنا ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ بس تو ہمت سے کام لینا اور ماں کو بھی حوصلہ دینا۔ وہ گم سم سی بیٹھی تھی اور کچھ بولی نہیں تھی۔ کراچی بہت بڑا اور غریب پرور شہر، کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اس نے بیوی کو حوصلہ دیا تھا۔ اور پھر وہاں میری خالہ بھی تو رہتی ہے، ان کا بیٹا نذیر بھی میری مدد کرے گا۔ اپنے گھر والوں کو دلاسا دے کر وہ شہر چلا گیا تھا۔ 1-2 مہینے بعد وہ انہیں باقاعدگی سے پیسے بھیجنے لگا تھا۔ ان کے حالات بھی رفتہ رفتہ بدل رہے تھے۔ رستم کی جانب سے آنے والی آمدنی ان کی ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی تھی۔ وہ ویسے بھی سادہ لوگ تھے۔ بہرحال اس گھرانے میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ وہ شروع میں اپنی خالہ کے گھر میں ہی رہتا تھا، پھر اس نے اپنی رہائش کا بندوبست کہیں اور کر لیا تھا۔ 1 سال بعد وہ گاؤں آیا اور اپنے ساتھ ایک موٹی رقم بھی لایا تھا۔ اس نے اس سے اپنی بہنوں کی شادی بھی کی تھی اور گاؤں میں کچھ زمین بھی خرید لی تھی۔ یہ اس کے اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات تھی۔ زینب نے اسے بہت پوچھا کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی، مگر رستم نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، بس یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ ایک سیٹھ کے پاس نوکری کرتا ہے اور اس کے ذاتی ملازموں میں شامل ہے، اس لیے اسے سیٹھ کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے اب وہ گاؤں جلدی نہیں آ سکے گا، مگر ان کے خرچے کے لیے پیسے بھیجتا رہے گا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کے چہرے کے پیچھے چھپے تردد اور پریشانیوں کو بھانپ گئی تھی۔ اس نے بہت کہا تھا مگر رستم نے کچھ بتا کر نہیں دیا تھا اور کچھ دن گاؤں میں رہ کر شہر چلا گیا تھا۔ یہ اس شہر کی ایک مشہور درگاہ تھی، یہاں لوگ فاتحہ پڑھنے اور اپنی منت مرادیں مانگنے بھی آیا کرتے تھے۔ اس پاک ہستی کے مزار کے ہی احاطے میں ایک گورو کا ڈیرا تھا، جسے عرف عام میں خسرا یا ہیجڑا کہا جاتا ہے۔ یہاں اپنے 5-6 چیلوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ کچھ بدعقیدہ اور پریشان حال لوگ اپنی مرادیں پوری کروانے کی غرض سے
ادھر بھی آتے تھے۔ ناچ گانے اور کچھ قبائل افعال کے علاوہ اس کی آمدنی کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ تھا۔ اور اس ڈیرے کا پہلا سبق سن لیں اور سمجھ لیں۔ گورو نے بڑے ادا سے اس کے سامنے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، جو تجھے ترسی ہوئی نظروں سے دیکھے اس سے التجا کر کے مانگ، اور جو تجھے حواس کی نظروں سے دیکھے اس کو اپنی اداؤں سے لوٹ لے۔ سمجھ لے ایک دن ایسا آئے گا کہ تو جسے لوٹنے چلا ہے کل وہ خود تجھ پر لٹ جائے گا۔ مردوں میں ایک یہی تو بات ہے، انہیں عورتوں والی ادائیں کسی میں نظر آ جائیں بس یہ اسی کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، چاہے وہ ہجڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ارے یہ نظر کے قیدی ہوتے ہیں، نظر کے، بس انہیں قید کرنے کی دیر ہے، پھر یہ کہیں نہیں جاتے۔ اس وقت ریشم نامی خسرا اندر داخل ہوا اور گورو کو کچھ نوٹ دیے۔ گورو نے نوٹ تھامے اور گننے لگا۔ یہ کیا بھیک دے رہے ہیں مجھے؟ اس نے اس کے دیے ہوئے پیسے ایک جانب پھینک دیے۔ پہلے تو بہت پیسے لاتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے؟ باقی کہاں ہیں؟ بس یہی ہیں گورو۔ وہ سر جھکائے اس کے قریب بیٹھا کہہ رہا تھا، مجھے چالاکی نہ دکھانا ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا۔ تو روزانہ ہزاروں روپے لاتا تھا، آج کیا موت پڑ گئی تھی تجھے؟ اتنے کم پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ آج نہیں ہو سکا گورو۔ وہ بولا، کیا ہوا تجھے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ ٹھیک ہوں، ریشم نے کہا۔ ٹھیک تو نہیں لگ رہا۔ ایک بات تم سب سن لو، جس طرح لوگ بھیڑ بکری خریدتے وقت اس کی گوشت کو ناپتے ہیں نا، اسی طرح تم بھی لوگوں کو ٹٹول لو اور دیکھو کہ کس میں دولت کی کتنی چربی ہے اور وہ کب تک لٹ سکتا ہے۔ مرد ہو کر عورت والی ادائیں کیسی دکھاؤ؟ اس نے کہا، ارے میں نے یہی تو فن سکھایا ہے تم لوگوں کو، خود کو اس کردار میں ڈھال لو جو تمہاری شخصیت ہی نہ ہو، یہی تو سکھایا اور سمجھایا ہے میں نے۔ گورو نے ایک چیت اسے لگائی، اسے نہ مارو گورو جی۔ نمو نامے ہجڑا بولا، اسے نہ ماروں تو کیا تجھے ماروں نکھٹو؟ تو اس میں بھی کیا گزری ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے کیا ہو گیا؟ اتنا اچھا علاقہ اسے دیا ہے، طارق روڈ پر تو ہمارا سب سے اچھا دھندا ہوتا ہے۔ صبح میں نے اپنی بہن کو دیکھا تھا گورو، وہ کالج جا رہی تھی، میں اس کے پاس جا پہنچا، اسے بتا نہیں سکا کہ میں اس کا بھائی ندیم ہوں۔ میں کیسا بد نصیب بھائی ہوں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے مر چکا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہائے اللہ کہہ کر گورو نے اسے گلے سے لگایا۔ میری ریشم اتنی کیوں رو رہی ہے؟ دیکھو رو مت میری بچی، آنسو پوچھ لے، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ ارے تم سب بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی بوتل لے آئے، ارے کوئی پانی ہی لے آئے، یہیں بیٹھی مری رہو گے سب، گورو چلایا۔ تو نمو اٹھ کر تیزی سے اندر پانی لینے گئی۔ ارے کسی نے چندا کی بھی خبر لی، رات ڈھلنے کو ہے اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ آج وہ نئے علاقے میں گئی تھی، سی یو پر، تم سب کی فکروں نے تو مجھے آدھا کر دیا۔ گورو نے تیوش زد لہجے میں کہا تھا، رستم کو گاؤں سے گئے 5 طویل سال گزر گئے تھے، وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ کسی کو اس کا اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ زینب کی بہن اور اس کا بیٹا نذیر بھی اسے تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے پیسے بھی نہیں بھیجے تھے۔ 1 سال پہلے اس نے ایک موٹی رقم اپنے ایک دوست کی مرفت بھیجی تھی، جس سے اس کی ماں نے گھر کا حولیہ سدھارا تھا اور باقی رقم پس انداز کر لی تھی۔ اس کی سب بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں بھی اس کے بھیجے گئے پیسوں سے خوشحالی تھی، مگر وہ نہیں تھا اس کی ماں اور بیوی بچوں کا۔ اس کی جدائی سے برا حال تھا، ان کی نظریں دروازے پر لگی رہتی کی تھی کہ نہ جانے کب وہ اچانک چلا آئے، مگر وہ نہیں آیا۔ اس کی ماں صبر کر کے تھک چکی تھی اور اس نے شہر جا کر خود رستم کو تلاش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی مخالفت اس کی بہن اور نذیر نے کی تھی، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ نذیر نے اسے کہا تھا وہ خود اسے تلاش کر رہا ہے، امید ہے ایک نہ ایک دن
اس کا اتا پتہ یا کوئی نشانی مل جائے گی۔ تو کب سے مجھے دلاسے دے رہا ہے؟ مجھے شہر آنے دے، میں اپنے بیٹے کو خود ہی تلاش کر لوں گی۔ خالہ یہ بہت بڑا شہر ہے، تو کہاں اسے تلاش کرے گی؟ جس سیٹھ کے پاس میں نے اسے کام دلوایا تھا وہ ادھر سے بھی نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے، اس کے دوستوں کو بھی اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اللہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اللہ نہ کرے۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے نذیر؟ میں بس آ رہی ہوں، زینب نے کہا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد وہ شہر پہنچ گئی تھی۔ یہاں اسٹیشن پر نذیر اسے لینے آیا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں وہ پہلی بار آئی تھی اور حیران نظروں سے انسانوں کے اس چنگل کو دیکھ رہی تھی۔ ہر نوجوان میں اسے اپنے رستم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ایک ایک چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن کا گھر 2 چھوٹے چھوٹے کمروں اور ایک مختصر صحن پر مشتمل تھا۔ صحن میں بچھی چارپائی پر دونوں بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں یہاں آ گئی ہوں، ایک ایک گلی، ایک ایک سڑک سے اسے ڈھونڈوں گی۔ ایک ماں کی آنکھوں سے اس کی اولاد اوجھل نہیں رہ سکتی۔ دیکھ لینا، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی، زینب ایک جذبے سے بولی تھی۔ میں نے، تیرے بہنوئی نے اور نذیر نے اسے بہت تلاش کیا زینب، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ تیرے لیے تو یہ شہر اجنبی ہے، تو کیسے اسے تلاش کرے گی؟ اس کی بہن نے تیوس زد لہجے میں کہا تھا۔ رستم جب تک نہیں ملے گا میں گاؤں واپس نہیں جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ اچھا حوصلہ رکھو، ہم سب مل کر ایک بار پھر اسے تلاش کریں گے۔ تمہارا بہنوئی بھی آتا ہی ہوگا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح زینب اپنی بہنوئی کے ساتھ رستم کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ وہ اس سیٹھ صاحب کے بنگلے پر بھی گئے تھے جہاں رستم نے کچھ عرصہ پہلے ملازمت کی تھی۔ یہاں اسے پتہ چلا کہ رستم چند ہی ماہ ہی رہا، پھر نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا بہنوئی اسے ہر اس جگہ لے کر گیا جہاں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا، مگر رستم تو کہیں ایسے غائب ہوا تھا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے زمین نگل گئی ہے یا آسمان۔ بہرحال اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینب کو 2 ہفتے ہو گئے۔ اس دوران راہ چلتے اسے کئی نوجوانوں پر رستم کا شک بھی ہوا، یہاں تک کہ اس نے انہیں رستم کہہ کر آواز بھی دی تھی، مگر بعد میں شرمندگی ہوئی تھی۔ تجھے تو ہر چہرے میں تیرا بیٹا ہی نظر آتا ہے۔ بھائی میں نے ہار مانی، مجھے تو معاف کر زینب، میں اب تیرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی میں کام سے زیادہ دن چھٹی نہیں کر سکتا۔ اس شام وہ سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اس کے بہنوئی نے تھکے ہارے لہجے میں زینب سے کہا تھا، میری مان خالہ، تو واپس گاؤں چلی جا۔ رستم کی بیوی اور بچے وہاں اکیلے پریشان ہو رہے ہوں گے، ہم یہاں اسے تلاش کرتے رہیں گے، جیسے اس کا پتہ چلے گا تجھے خبر کر دیں گے۔ نذیر نے کہا تھا، تم سب رہنے دو، میں خود اسے تلاش کر لوں گی، اور کان کھول کر سن لو، میں اسے ساتھ لیے بغیر گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا، اس کا کوئی پتہ نشان تو ہے نہیں تیرے پاس خالہ، پھر اتنے بڑے شہر میں تو اسے کیسے تلاش کرے گی؟ کیا پتہ وہ اس شہر میں ہے بھی کہ نہیں، اس کے سارے دوستوں سے بھی تو مل چکے ہیں، کسی کو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اسے کیسے ڈھونڈوں گی۔ میرا خیال ہے ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، اس کی بہن نے کہا تو زینب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے پلے ہے ہی کیا جو پولیس اسے ڈھونڈے گی، اور انہیں کیا بتائیں گے کہ رستم یہاں نوکری کرنے آیا تھا اور باقاعدگی سے پیسے بھی گھر بھیجتا رہا۔ جھلی ہے تو کیا صرف اس بنیاد پر وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑیں گے کہ وہ اپنا اتا پتہ نہیں بتا رہا اور گھر واپس نہیں جا رہا؟ اسے کس نے غائب کیا ہے؟ کیا
کسی کس سے ہماری دشمنی ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل زبردست اردو اسٹوری کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ان سب باتوں کو کون جواب دے گا؟ ایک مصیبت سے نکلیں گے، دوسری بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے مگر زینب بالکل خاموش تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اچانک وہ چونکی اور نذیر سے کہا، آخری بار رستم نے ایک بندے کے ہاتھ جو پیسے بھیجے تھے وہ اسے کسی دکان والے کی معرفت ملے تھے جو کراچی سے بھیجے گئے تھے۔ اس نے کسی کاغذ پر میرا انگوٹھا بھی لگوایا تھا۔ بہو نے وہ پتہ ایک چٹ پر لکھ لیا تھا۔ نذیر میں ابھی لاتی ہوں، شاید وہاں سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک چٹ اس نے نذیر کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ چل ٹھیک ہے خالہ، کل یہاں چل کر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر رستم مل گیا نا تو میں نے تیرے سامنے اس کی وہ پھینٹی لگانی ہے کہ وہ بھی یاد رکھے گا۔ میرا بیٹا مل جائے گا نا؟ اس نے امید بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈنے نکلی ہے، پھر کیسے نہیں ملے گا؟ نذیر نے کہا تو زینب نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس صبح ہی وہ دونوں گھر سے نکل گئے تھے۔ جس دکان کے پتے کی چٹ زینب نے نذیر کو دی تھی وہ اس شہر کی ایک مشہور مزار کے سامنے واقع تھی۔ یہ دراصل ایک بڑا جنرل اسٹور تھا جو اس وقت بند ہے، جسے کافی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی نے کھولا تھا۔ رسمی دعا سلام کے بعد نذیر نے اپنا مدح بیان کیا تھا۔ دیر تک تو وہ انہیں حیران نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس کہانی کی دوسری قسط دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔